ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ سامعین دی وقار، آج میں جس ہستی کے بارے میں اظہار خیال کرنے جا رہا ہوں، ایک بچہ جو سلطان پور ضلع اٹک کی سرزمین پہ سن 1933 میں پیدا ہوا، اور آہستہ آہستہ وہ بچہ اپنے والد گرامی سید ضیاء الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کرتا رہا، جن کا نام حسین الدین شاہ رکھا گیا۔ پھر تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ بچہ صرف حسین الدین شاہ نہیں رہا، بلکہ استاد العلماء، مصلح امت اور فقیہ العصر حضرت علامہ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ نام کوئی عام نام نہیں ہے، اس نام نے اس دنیا کے اندر بڑا نام کمایا، اور صرف دنیاوی لحاظ سے نہیں، دیکھا جائے تو کچھ لوگ تعلیمی لحاظ سے صرف ترقی کرتے ہیں، یا کچھ صورت کے لحاظ سے حسین و جمیل ہوتے ہیں، کچھ خاندان کے لحاظ سے اچھے ہوتے ہیں، لیکن پیر سید حسین الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان دیکھا جائے تو سید خاندان ہے، پیر گھرانہ ہے، نیک گھرانے کے ایک فرد تھے، اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ ایک بہترین عالم دین بنے، استاد العلماء کہلائے۔ اور اگر آپ کی شکل و صورت کو دیکھا جائے اور آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جو اسلام کو نہیں مانتا وہ ایسی صورت دیکھ کر شاید مسلمان ہو جائے۔ سن 1953 کے اندر علم پڑھانے کا آغاز کیا بھیرا شریف کے اندر جامعہ عزیزیہ میں۔ اس کے بعد سن 1958 میں ایک مسجد فضل الہی راول پنڈی کے اندر آپ نے اس مسجد کی میں خطابت کا آغاز کیا۔ سن 1964 کے اندر آپ نے اسی مسجد میں ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی، جو دارالعلوم جو ہے وہ گلستان مہر علی کے نام سے مشہور ہوا۔ سامعین دی وقار، یہ وہ ہستی ہے جو تحریک پاکستان کے وقت ایک بچپن کا عالم تھا، لیکن انہوں نے اس وقت بچپن ہوتے ہوئے بھی آپ نے اپنے بڑے بھائی کا ساتھ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نظام مصطفیٰ کی بات اگر کی جائے، یا تحریک پاکستان کی بات کی جائے، یا تحریک ختم نبوت کی بات کی جائے، جب 1953 کے اندر تحریک ختم نبوت چلی تو انہوں نے تحریک ختم نبوت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی جنہوں نے نظام مصطفیٰ کے لیے کام کیا۔ جب جماعت اسلامی کے پاس جو ہے وہ اپنی تحریک کے لوگ موجود نہیں تھے پابندیاں دینے کے لیے، اس وقت آپ کے شاگرد اور آپ کے مریدین اور آپ کے فیض یافتہ لوگ اپنے آپ کو جیلوں میں حاضر کر رہے تھے اور نظام مصطفیٰ کے لیے قربانیاں پیش کر رہے تھے۔ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے جنہوں نے زندگی کے اندر 2 حج فرمائے، کئی عمرے کیے، افریقہ اور اس کے علاوہ بہت سارے دنیا کے ممالک آپ نے دیکھے اور وہاں پر دین کا کام کیا، بلکہ آپ نے ہزاروں شاگرد پیدا کیے، علماء پیدا کیے، اور بڑے بڑے لوگوں سے آپ نے علم فیض حاصل کیا، اور جو ہے وہ صحبت سال تورا سال کنت، صحبت تال تورا تال کنت، اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ نے حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ پیر آف گولڑا شریف، ان کے ہاتھ پر آپ نے بیعت فرمائی۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کے جانے سے ان کی خالی جگہ کو پر نہیں کیا جا سکتا۔ 7 اگست سن 2026 آپ اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے اور اپنی رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، پیش ہو گئے۔ ہم دعا گو ہیں، جامع حمید الاسلام کی طرف سے، اپنے پوری ٹیم کی طرف سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔